मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस स्कूल का ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सालाना जलसा है। इससे पहले भी आप लोग सब शरीक होते रहे इसके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज तरक्की की तरफ गामज़न है और इसमें बेहतरी आ रही है। इसका आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर स्कूल में बहुत सारे मामलात हैं जिनके अंदर बेहतरी आई है। बच्चों की परफॉर्मेंस है, तालीम का मेयार है, वगैरह वगैरह। अभी जो हमारे मेहमान खुसूसी मोहतमिम मदरसे के यहाँ हैं, उन्होंने बहुत ही अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो इंशाअल्लाह इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इन हिदायत को भी, उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे और अपने निसाब में और मदरसे की सरगर्मियों में उनका भी भरपूर हिस्सा उसको देंगे इन चीज़ों को। तो इंशाअल्लाह उससे मदरसा या आपका जो स्कूल है और बेहतर होगा। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि तरबियत जो है औलाद की, तरबियत के लिए ही स्कूल एक किस्म की तरबियत गाह ही होती है बहरहाल, लेकिन इसका जो हिस्सा है तरबियत में वो बहुत ज़्यादा तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जो माँ बाप की जो तरबियत है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। असल तरबियत बच्चे की घर में होती है, माँ बाप की तरफ से होती है। स्कूल से तालीम तो ज़रूर डेफिनेटली मिल जाती, और तरबियत में भी कुछ ना कुछ हिस्सा स्कूल का होता है। और जो दुनियावी तालीम है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे स्कूल में ही आना पड़ता है। और तालीम आज के ज़माने की बहुत अहम ज़रूरत है, बल्कि तालीम हर ज़माने में ज़रूरत रही है, लेकिन इस वक्त उसकी अहमियत मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम समाजी तौर पे, माशी तौर पे कुछ अपने ऊपर उठना चाहते हैं, हमारी नई नस्ल ऊपर उठना चाहती है, तो तालीम में बेहतरी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तालीमी लिहाज से बेहतर होंगे तो समाज में भी हमारी एक शनाख्त होगी और फिर हमें एक बाइज़्ज़त दर्जा मिलेगा, लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। इसी के साथ साथ माश का जो मसला है, कमाने का, पैसे का, रोज़ना जो हमारे मसला है, वो भी तालीम के ज़रिए बहुत हद तक हल हो जाता है। और हमने देखा है कि लाखों ख़ानदान तालीम की बदौलत जो नीचे माशी तौर पे नीचे थे वो काफ़ी ऊपर उठ गए हैं। तो इस वक्त लोग हुनर की तरफ कम जाते हैं, तालीम की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उससे मुलाजमत मिल जाती है, अच्छी मुलाजमतें मिल जाती हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब इनको तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो तालीम के ऊपर तवज्जो पूरी देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो तरबियत है, इस्लाम में औलाद की तरबियत को एक ज़बरदस्त अमानत के तौर पे अमानत करार दिया गया है। ये वालिदैन के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे जो है अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करें। बच्चे जो हैं अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत की तरह से दिए हुए हैं, ये अल्लाह की नेमत है जो हमें मिली है। उस नेमत की कदर करना चाहिए। कदर करने का मतलब ये नहीं है कि उनको आप हर तरह की आसानियाँ अता करें, हर तरह की खुशियाँ उनको मुहैया कराने की कोशिश करें, बल्कि असल इस नेमत का हक़ ये है कि आप उस बच्चे को एक मिसाली शख्स बना दें ताकि वो समाज में सर उठा के जी सके और वो अपनी ज़िंदगी ही बेहतर तरीके से ना गुजारे, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों की, आसपास के लोगों की रहनुमाई भी कर सकें। ये इनकी असल में, जैसा कि मैंने कहा कि शख्सियत साजी जो है वो असल में घर से शुरू होती है। तो घर में अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चे जिस तरह के हम बनाना चाहते हैं, बच्चे वैसे नहीं बन पाएंगे। हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, कि अल्लाह ताला हमें इल्म तो दे, लेकिन ऐसा इल्म हो जो हमारे लिए फ़ायदे का इल्म हो। फ़ायदे का मतलब क्या है? फ़ायदे का मतलब यही नहीं है कि उस इल्म से हम कुछ माली तौर पे कुछ हमें मदद मिल जाए, हमें अच्छा कारोबार करने का सलीका हो जाए, हमें मुलाजमत अच्छी मिल जाए, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी। और कैसा नफ़ा? दुनियावी नफ़ा नहीं सिर्फ, बल्कि दुनियावी नफ़ा भी और आखिरत का नफ़ा भी, क्योंकि हमारा मुसलमान का जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा आखिरत के ऊपर होता है, दुनिया के ऊपर हमारा फोकस डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम तो दुनिया में रह रहे हैं। और हमारे जो रसूल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
انہوں نے ہمیں ایک بیلنس زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. انہوں نے ہمیں دنیا میں کس طریقے سے اچھی طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کریں وہ طریقہ بھی بتایا, اور آخرت میں ہمیں کیسے کامیابی ہو اس کے لیے بھی ساری باتیں ہمیں بتائیں. تو ہمارا فوکس دونوں طرف ہوتا ہے, آخرت کی طرف زیادہ ہوتا ہے. دنیا کی طرف تو ظاہر ہے دنیا تو جگہ ہی ایسی ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے, اس کے بغیر ہم دنیا میں گزارا نہیں کر سکتے. تو ان اسباب کو بہتر طریقے سے عروبہ کار لانے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ماں باپ ہیں ویسے ہی بچے بنیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو, لیکن اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ جو تربیت جس طرح کی آپ جس کا خواب دیکھتے ہیں وہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا, اس کو بہتر کرنا ہوگا. آپ ہی پہلے ٹیچر ہیں. یہ اسکول کے جو ٹیچر ہیں یہ دوسرے لیول کے ٹیچر ہیں, دوسرے نمبر کے ٹیچر ہیں. اصل ٹیچر گھر میں ہے, اصل ٹیچر ماں ہے, اصل ٹیچر باپ ہے. تو اس لیے اگر آپ نے بچے کو پر توجہ پوری دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت اچھا ایک شخص بن کے ہوگا. اب اس میں کرنا کیا ہے, آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو بچے کو نصیحت مت کیجیے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کردار یا اس کی تربیت کرنے میں نصیحت کا بہت بڑا رول ہے. نصیحت کا رول زبانی نصیحت کا رول نہیں ہوتا ہے, بلکہ عملی نصیحت کا رول ہوتا ہے. آپ بچے سے یہ مت کہیے کہ نماز پڑھو, بلکہ آپ بچے کو نماز پڑھ کے دکھائیے. جب وہ آپ کا بچہ دیکھے گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں, چاہے جیسا بھی موسم ہو, چاہے جتنی بھی تکلیف ہو, اس میں آپ ادا کرتے ہیں, بیمار ہو تب بھی آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں, تو بچپن سے جب وہ دیکھے گا تو اس کی نظر میں, اس کے دماغ میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے گی. پھر اس کے بعد آپ اس سے زبانی بھی کہہ دیجیے تو اسے اور تھوڑا سا اس کا اثر پختہ ہو جائے گا. لیکن در حقیقت آپ کو اس کو اپنے زندگی میں خود لانا ہوگا. آپ اس سے یہ مت کہیے کہ جھوٹ مت بولو, آپ خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے. اس کے سامنے جہاں کہیں ایسا موقع ہے جہاں پہ جھوٹ بولنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو, وہاں آپ اپنے بچے کے سامنے جب جھوٹ بول کے تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں گے تو اس کو لگے گا ارے یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے, نقصان بھی ہو گیا لیکن ہماری امی نے اس کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولا, نقصان بھی ہو گیا لیکن ہمارے ابا نے نقصان ہونے کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولا, تو اب میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کا مطلب یہ کوئی اہم چیز ہے. تو اسے آپ نصیحت کریں, لیکن نصیحت بعد میں کریں, پہلے اپنے کردار سے اس کے سامنے اس کو پیش کریں, پھر اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. آج کل کی جو مصروفیت ہے, بہت ساری آپ کی زندگی, حالانکہ کام کم ہو گئے ہیں. پہلے جیسے ہم نے اپنے گھر میں دیکھا, اپنی والدہ کو دیکھا, اس وقت یہ بہت ساری چیزیں, بجلی کی چیزیں, مشینیں, واشنگ مشین, اوون, فریج, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں. دنیا بھر کی مکسی, یہ سب ان کو گھر میں خود ہی کام کرنا پڑتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ توجہ دیتے تھے. اب کیا ہے, اب ان سب سے آپ کو کافی حد تک فرصت ملی ہوئی ہے, لیکن اسی کی جگہ پہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیطانی چیز آ گئی ہے جو آپ کے گھر میں یہ موبائل فون ہے ہر ایک کے پاس. تو اس میں موبائل میں آپ اتنا مصروف رہتے ہیں کہ اس میں بچے کے اوپر آپ توجہ کم دے پاتے ہیں. تو بچے کو آپ تھوڑی سی اپنی تفریح اور اپنی مصروفیات کم کر کے بچے کے ساتھ بیٹھیے, اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کیجیے, اسکول میں پڑھ کے کیا آیا ہے وہ معلوم کیجیے, اس کی پریشانیاں ہیں کچھ اس کو ڈسکس کیجیے. جب یہ سب آپ کریں گے تو بچہ آپ سے اور قریب ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرے گا. تو ان کو وقت بھی دیں. اور گھر میں آپ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور سارے دینی مزاج کے اور دینی ذہن کے لوگ ہیں. آپ کے گھر میں ماحول ہوگا, امید یہی ہے کہ گھر میں دین کا ماحول ہوگا. نماز ہے, تلاوت ہے, اور رمضان کے جیسے دنوں میں ابھی آپ نے سحری کا اہتمام ہے, افطار کا اہتمام ہے, اس کے بعد رات میں نمازیں ہیں, دعائیں ہیں. یہ آپ بچے کے سامنے جو آپ پیش کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے وہ خود بخود ان چیزوں کو اپنی ذات کا, اپنی شخصیت کا حصہ بناتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ اگر یہ سب آپ کرتے ہیں اور اس کو اور تھوڑا کریں گے تو بچے آپ کے اور عمدہ بنیں گے اور بہت اچھے بنیں گے. اسکول پہ جب آپ آتے ہیں تو اسکول میں ٹیچر سے مستقل کانٹیکٹ رکھیں, ایڈمنسٹریشن سے معلوم کریں, اسکول کے ٹیچر سے معلوم کریں کہ بچے کا آپ کی پرفارمنس کیسی ہے. اور اس میں بعض اوقات صرف اچھی باتیں ہی نہیں, اگر کچھ کمزوریاں دکھائی دیتی تو ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کیجیے. محبت کریں بچوں کے ساتھ, لیکن تھوڑی سی ہلکی سی سختی بھی ضروری ہے.
یعنی آپ سختی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا رویہ بچے کے سامنے رکھیں کہ اس کو یہ لگے کہ ہمارے ماں باپ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے. کوئی غلط کام کریں گے تو میرے ماں باپ ناراض ہوں گے. اگر ہم کوئی گناہ کا کام چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی گناہ کا کام کریں گے تو ہمارے ماں باپ اس پہ نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ اس پہ ناراض ہوں. جہاں تک یہ پروگرام تھا الحمدللہ پروگرام بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے اور اس میں بچوں کے ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. اس میں ٹیچرز کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ دکھائی دے رہا ہے. تو ان سب کو اسکول کے ایڈمنسٹریشنس کو طرز کو بچوں کو تمام کو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید اس طرح کا جذبہ بھی دے اور صلاحیت بھی دے اور ہمت بھی دے کہ ہم ان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. وعلیکم السلام.